بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان اسٹڈیز کلاس 9 فیڈرل بورڈ کے یونٹ 1 آئیڈیالوجیکل بیسز آف پاکستان کے پارٹ 7 میں آپ کو خوش آمدید۔ گزشتہ ویڈیوز میں ہم نظریہ پاکستان، مسلمانوں کی حالت، اسلامی اقدار، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے افکار کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم برصغیر کی تاریخ کے ایک نہایت مؤثر دور یعنی استعمار اور برطانوی استعمار کے بارے میں جانیں گے۔ استعمار صرف کسی علاقے پر قبضہ کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کے سیاسی نظام، معیشت، تعلیم، ثقافت اور معاشرتی ڈھانچے پر اثر انداز ہونے کا عمل بھی ہے۔ برصغیر میں برطانوی حکومت نے تقریباً ایک صدی تک براہ راست حکمرانی کی اور اس دوران زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں تبدیلیاں آئیں۔ اس سبق میں ہم استعمار کے مفہوم، برصغیر میں برطانوی راج کے قیام، اس کے معاشی، سماجی اور سیاسی اثرات، مسلمانوں کی صورتحال اور آزادی کی تحریکوں کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بعض شعبوں میں ترقیاتی اقدامات کیے گئے، لیکن ساتھ ہی ایسی پالیسیاں بھی نافذ کی گئیں جنہوں نے مقامی آبادی، معیشت اور سیاسی حالات پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس سبق کے منظم PDF نوٹس بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دستیاب ہوں گے تاکہ امتحان کی تیاری اور اہم نکات کی سمجھ مزید آسان ہو سکے۔ تو آئیے برصغیر میں برطانوی استعمار اور اس کے اثرات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ What is colonialism؟ استعمار کیا ہے؟ Colonialism refers to the control of one country by another country for its own benefit۔ استعمار سے مراد ایک ملک کا دوسرے ملک یا علاقے پر اپنے مفاد کے لیے کنٹرول قائم کرنا ہے۔ طلباء، استعمار یعنی colonialism اس وقت وجود میں آتا ہے جب ایک طاقتور ملک کسی کمزور ملک یا علاقے پر سیاسی، معاشی یا فوجی کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد عموماً اپنے مفادات کا تحفظ اور وسائل سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ Colonial powers often settle people in the occupied territory۔ استعماری طاقتیں اکثر اپنے لوگوں کو مقبوضہ علاقوں میں آباد کرتی ہیں۔ بعض اوقات نوآبادیاتی طاقتیں اپنے شہریوں کو مقبوضہ علاقوں میں بھیجتی تھیں تاکہ وہاں اپنی موجودگی مضبوط کر سکیں اور مقامی معاملات پر زیادہ مؤثر کنٹرول حاصل کر سکیں۔ Colonizers make use of the resources and economy of the country۔ نوآبادیاتی حکمران مقبوضہ علاقوں کے وسائل اور معیشت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ استعماری طاقتیں اکثر خام مال، معدنیات، زرعی پیداوار اور دیگر وسائل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی تھیں، جس سے زیادہ تر فائدہ حکمران ملک کو پہنچتا تھا۔ Colonial rulers may influence local language, culture and government۔ استعماری حکومتیں مقامی زبان، ثقافت اور نظام حکومت پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ استعمار صرف سیاسی کنٹرول تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ تعلیم، زبان، ثقافت اور انتظامی نظام میں بھی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں تاکہ مقبوضہ علاقوں کو نو آبادیاتی طاقت کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ Colonialism can have both positive and negative effects۔ استعمار کے کچھ مثبت اور کچھ منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ کچھ نو آبادیاتی حکومتوں نے سڑکیں، ریلوے، تعلیمی ادارے اور مواصلاتی نظام قائم کیے، لیکن اس کے ساتھ مقامی آزادی، وسائل اور سیاسی اختیارات بھی محدود ہوئے۔ However, its overall impact is generally considered harmful for colonized societies۔ تاہم مجموعی طور پر اس کے اثرات نو آبادیات کے لیے زیادہ تر نقصان دہ سمجھے جاتے ہیں۔ اگرچہ بعض ترقیاتی کام کیے گئے، لیکن معاشی استحصال، سیاسی غلامی اور ثقافتی اثرات کی وجہ سے استعمار کو عموماً ایک منفی تجربہ تصور کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے برٹش colonialism in the subcontinent۔ برصغیر میں برطانوی استعمار۔ برٹش colonialism refers to direct British rule over the Indian subcontinent۔ برطانوی استعمار سے مراد برصغیر پر برطانیہ کی براہ راست حکمرانی ہے۔ برصغیر میں برطانوی استعمار اس دور کو کہا جاتا ہے جب برطانوی حکومت نے ہندوستان کے وسیع علاقوں پر براہ راست اقتدار قائم کیا اور تمام اہم فیصلے لندن اور برطانوی حکام کے ذریعے کیے جاتے تھے۔ It lasted from 1858 to 1947۔ یہ دور 1858 سے لے کر 1947 تک جاری رہا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانوی حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے اقتدار لے لیا اور 1947 تک براہ راست حکمرانی جاری رکھی۔ Before direct rule, the British East India Company controlled large parts of India۔ براہ راست حکومت سے پہلے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کے وسیع علاقوں پر قابض تھی۔ ابتدا میں برطانیہ ایک تجارتی کمپنی کے ذریعے برصغیر میں داخل ہوا، لیکن آہستہ آہستہ اس کمپنی نے سیاسی اور فوجی طاقت حاصل کر کے وسیع علاقوں پر کنٹرول قائم کر لیا۔ After 1857, the British government took control from the company۔ 1857 کے بعد برطانوی حکومت نے کمپنی سے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جنگ آزادی 1857 کے بعد برطانوی حکومت نے محسوس کیا کہ براہ راست کنٹرول زیادہ مؤثر ہوگا، لہذا کمپنی کا نظام ختم کر کے حکومت برطانیہ نے اقتدار سنبھال لیا۔ ڈائریکٹ گورننس بائی برٹن became known as the British Raj۔ برطانیہ کی براہ راست حکمرانی کو برطانوی راج کہا جاتا ہے۔ 1800
1858 سے 1947 عیسوی تک کے دور کو برطانوی راج کہا جاتا ہے، جس میں وائسرائے اور دیگر برطانوی حکام برصغیر کا انتظام چلاتے تھے۔ لمیٹڈ پارٹیسپیشن آف لوکل پیپل انکریزڈ ڈیمانڈز فار انڈیپینڈنس۔ مقامی لوگوں کی محدود شرکت نے آزادی کی تحریک کو مزید مضبوط کیا۔ مقامی آبادی کو حکومت میں مکمل نمائندگی حاصل نہیں تھی، جس کے باعث آزادی، خود حکمرانی اور سیاسی حقوق کے مطالبات مسلسل بڑھتے گئے۔ نیکسٹ ہے اکنامک امپیکٹ آف برٹش کالونیلزم، برطانوی استعمار کے معاشی اثرات۔ دا برٹش انٹروڈیوسڈ ماڈرن ٹرانسپورٹیشن سسٹم، برطانوی دور میں جدید ٹرانسپورٹ کے نظام متعارف کروائے گئے۔ برطانوی حکومت نے سڑکوں، ریلوے لائنوں اور دیگر سفری ذرائع کو فروغ دیا، جس سے لوگوں اور اشیاء کی نقل و حرکت نسبتاً آسان ہوئی۔ کمیونیکیشن نیٹ ورکس ور ایکسپینڈیڈ، مواصلاتی نیٹ ورک کو وسعت دی گئی۔ ٹیلی گراف، ڈاک اور دیگر مواصلاتی ذرائع متعارف کروائے گئے، جنہوں نے مختلف علاقوں کے درمیان رابطوں کو بہتر بنایا۔ لارج اسکیل انڈسٹریل انفراسٹرکچر واز اسٹیبلشڈ، بڑے پیمانے پر صنعتی ڈھانچہ قائم کیا گیا۔ کچھ صنعتیں، بندرگاہیں اور تجارتی مراکز قائم کیے گئے، جن کا مقصد زیادہ تر برطانوی تجارت اور مفادات کو فروغ دینا تھا۔ نیو مارکیٹس ور ڈیولپڈ، نئی منڈیاں اور تجارتی مراکز وجود میں آئے۔ برطانوی حکومت نے تجارت کو وسعت دینے کے لیے نئی منڈیوں اور تجارتی راستوں کی ترقی پر توجہ دی۔ را مٹیریلز سچ ایز کاٹن، جوٹ اینڈ ٹی ور ایکسپورٹڈ ٹو برٹین، کپاس، پٹسن اور چائے جیسا خام مال برطانیہ بھیجا جاتا تھا۔ برِ صغیر سے خام مال برطانیہ منتقل کیا جاتا تھا، جہاں اسے تیار مصنوعات میں تبدیل کیا جاتا۔ فنشڈ گڈز فرام برٹین ور امپورٹڈ انٹو انڈیا، برطانیہ میں تیار شدہ اشیاء ہندوستان میں فروخت کی جاتی تھیں۔ برطانوی فیکٹریوں میں تیار ہونے والی مصنوعات دوبارہ برصغیر میں فروخت کی جاتی تھیں، جس سے مقامی صنعتوں کو نقصان پہنچا اور معاشی انحصار میں اضافہ ہوا۔ اب یہاں سے خام مال وہ برطانیہ لے کے جاتے تھے، وہاں اپنی انڈسٹریز میں اس کو تیار کرتے اور تیار کر کے واپس وہ برصغیر میں اس کو مہنگے داموں بیچتے تھے۔ نیکسٹ ہے اکنامک چیلنجز انڈر برٹش رول، برطانوی دور کے معاشی مسائل۔ برٹش اکنامک پالیسیز مینلی بینیفٹڈ دا برٹش امپائر، برطانوی معاشی پالیسیاں بنیادی طور پر برطانوی سلطنت کے مفاد میں تھیں۔ اگرچہ برطانوی دور میں کچھ معاشی ترقی دیکھنے میں آئی، لیکن زیادہ تر پالیسیاں برطانیہ کے مفادات کو سامنے رکھ کر بنائی جاتی تھیں۔ برصغیر کی معیشت کو اس انداز میں ترتیب دیا گیا کہ زیادہ فائدہ برطانیہ کو پہنچے۔ لوکل انڈسٹریز سفرڈ ڈیو ٹو امپورٹڈ برٹش پروڈکٹس، برطانوی مصنوعات کی درآمد سے مقامی صنعتوں کو نقصان پہنچا۔ برطانیہ میں تیار شدہ اشیاء بڑی مقدار میں برصغیر لائی جاتی تھیں۔ ان مصنوعات کے مقابلے میں مقامی دستکاری اور صنعتیں کمزور پڑ گئیں، جس سے بہت سے لوگوں کا روزگار متاثر ہوا۔ ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ واز نیگیٹیولی افیکٹڈ، زرعی ترقی متاثر ہوئی۔ بعض علاقوں میں کسانوں کو ایسی فصلیں اگانے پر مجبور کیا جاتا تھا جو برطانوی تجارت کے لیے مفید تھیں۔ اس پالیسی کے باعث مقامی ضروریات اور زرعی ترقی کو نقصان پہنچا۔ اکنامک گروتھ ریمینڈ لمیٹڈ، معاشی ترقی محدود ہو کر رہ گئی۔ اگرچہ کچھ شعبوں میں ترقی ہوئی، لیکن اس کے فوائد عام آبادی تک یکساں طور پر نہیں پہنچ سکے۔ اس وجہ سے مجموعی معاشی خوشحالی محدود رہی۔ ویلتھ لارجلی فلوڈ آؤٹ آف دا سب کانٹیننٹ، دولت کا بڑا حصہ برصغیر سے باہر منتقل ہوتا رہا۔ برصغیر کے وسائل اور تجارت سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک بڑا حصہ برطانیہ منتقل ہو جاتا تھا، جس سے مقامی معیشت کمزور پڑتی گئی۔ اکنامک ڈیپینڈنسی انکریزڈ اوور ٹائم، وقت کے ساتھ معاشی انحصار میں اضافہ ہوا۔ مقامی صنعتوں کے کمزور ہونے اور برطانوی مصنوعات پر انحصار بڑھنے کے باعث برصغیر کی معیشت بتدریج برطانیہ پر زیادہ منحصر ہوتی گئی۔ نیکسٹ ہے سوشل امپیکٹ آف برٹش کالونیلزم، برطانوی استعمار کے سماجی اثرات۔ انگلش بیکیم دا لینگویج آف ایڈمنسٹریشن اینڈ ایجوکیشن، انگریزی کو انتظامیہ اور تعلیم کی زبان بنایا گیا۔ برطانوی دور میں سرکاری امور اور جدید تعلیم کے لیے انگریزی زبان کو اہمیت دی گئی۔ اس تبدیلی نے تعلیمی اور انتظامی نظام پر گہرا اثر ڈالا۔ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ور انٹروڈیوسڈ، اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم کیے گئے۔ کالجوں اور جامعات کے قیام سے جدید تعلیم کے مواقع پیدا ہوئے، جس سے ایک نئی تعلیم یافتہ طبقے نے جنم لیا۔ ایجوکیشنل اپرچونٹیز ریمینڈ لمیٹڈ فار مینی پیپل، تعلیم تک رسائی آبادی کے محدود حصے تک رہی۔ اگرچہ تعلیمی ادارے قائم ہوئے، لیکن دیہی علاقوں اور غریب طبقات کے بہت سے افراد جدید تعلیم سے محروم رہے۔ سگنیفیکنٹ سوشل ان ایکویلٹی ڈیولپڈ، معاشرتی نامواری میں اضافہ ہوا۔ تعلیم، روزگار اور معاشی مواقع تک غیر مساوی رسائی کے باعث مختلف طبقات کے درمیان فرق بڑھتا گیا۔ ڈفرینسز بٹوین اربن اینڈ رورل ایریاز انکریزڈ، شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان فرق بڑھ گیا۔ زیادہ تر ترقیاتی منصوبے شہروں میں مرکوز تھے، جس کی وجہ سے شہری اور دیہی زندگی کے معیار میں نمایاں فرق پیدا ہوا۔ سوشل ریفارمز ریگارڈنگ ویمن اینڈ سوشل جسٹس ور انٹروڈیوسڈ ان سم ایریاز، بعض علاقوں میں خواتین کے حقوق اور سماجی انصاف سے متعلق اصلاحات متعارف کروائی گئیں۔ برطانوی دور میں کچھ سماجی اصلاحات بھی کی گئیں، جن کا مقصد خواتین کی حالت میں بہتری اور بعض سماجی مسائل کا حل تلاش کرنا تھا، اگرچہ ان اصلاحات کے اثرات ہر جگہ یکساں نہیں تھے۔ نیکسٹ ہے پولیٹیکل امپیکٹ آف برٹش کالونیلزم،
برطانوی استعمار کے سیاسی اثرات. برٹش رول گریٹلی انفلوئنس دا پولیٹیکل اسٹرکچر آف دا سب کانٹیننٹ. برطانوی حکومت نے برصغیر کے سیاسی نظام پر گہرا اثر ڈالا. برطانوی حکمرانوں نے انتظامیہ، قانون سازی اور حکومتی ڈھانچے میں ایسی تبدیلیاں کیں جن کے اثرات آزادی کے بعد بھی نمایاں رہے. ان ایکول پولیٹیکل اینڈ اکنامک پالیسیز ور امپلیمنٹڈ. غیر مساوی سیاسی اور معاشی پالیسیاں نافذ کی گئیں. بعض پالیسیوں میں مقامی آبادی کو مکمل حقوق اور نمائندگی حاصل نہیں تھی، جس سے سیاسی بے چینی میں اضافہ ہوا. دا برٹش اڈاپٹڈ دا پالیسی آف ڈیوائڈ اینڈ رول. برطانیہ نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائی. یہ برطانوی دور کا ایک اہم امتحانی نقطہ ہے. اس پالیسی کے تحت مختلف مذہبی اور سماجی گروہوں کے درمیان اختلافات کو بڑھاوا دیا گیا تاکہ برطانوی حکومت اپنا اقتدار برقرار رکھ سکے. ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل ڈویژنز انکریزڈ. مذہبی اور سیاسی اختلافات میں اضافہ ہوا. تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کے نتیجے میں مختلف برادریوں کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے اور سیاسی اختلافات نمایاں نظر آنے لگے. سیپریٹ پولیٹیکل موومنٹس ایمرجڈ. مختلف سیاسی تحریکیں وجود میں آئیں. برطانوی دور میں مختلف سیاسی جماعتیں اور تحریکیں ابھر کر سامنے آئیں. مسلمان بھی اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے سیاسی طور پر منظم ہونے لگے. پولیٹیکل اویئرنیس امنگ ڈفرینٹ کمیونٹیز گریو. مختلف طبقات میں سیاسی شعور بڑھا. برطانوی دور کے سیاسی حالات میں لوگوں کو اپنے حقوق، نمائندگی اور آزادی کی اہمیت کا احساس دلایا، جس کے نتیجے میں سیاسی شعور اور آزادی کی تحریکیں مزید مضبوط ہوئیں. نیکسٹ ہے کالونیلزم اینڈ مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ. استعمار اور برصغیر کے مسلمان. برٹش کالونیل رول افیکٹڈ مسلمز پولیٹیکلی، اکانومیکلی اینڈ سوشلی. برطانوی استعمار نے مسلمانوں کو سیاسی، معاشی اور سماجی طور پر متاثر کیا. برطانوی دور کے اثرات زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں محسوس کیے گئے. مسلمانوں کو سیاسی نمائندگی، معاشی مواقع اور تعلیمی ترقی کے حوالے سے مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. مینی پیپل فیسڈ اکنامک ڈیفیکلٹیز آفٹر دا ڈکلائن آف دا مسلم رول. مسلم حکومت کے خاتمے کے بعد بہت سے مسلمان معاشی مشکلات کا شکار ہوئے. مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ سرکاری ملازمتوں، زمینداری اور دیگر معاشی شعبوں سے وابستہ تھا. اقتدار کے خاتمے کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ معاشی طور پر متاثر ہوئے. ایکسیس ٹو ماڈرن ایجوکیشن ریمینڈ لمیٹڈ امنگ لارج سیکشنز آف دا مسلم پاپولیشن. مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کو جدید تعلیم تک محدود رسائی حاصل تھی. ابتدائی دور میں بہت سے مسلمان جدید تعلیمی نظام سے دور رہے، جس کی وجہ سے وہ نئی ملازمتوں اور ترقی کے مواقعوں میں پیچھے رہ گئے. مسلمز گریجولی بیکیم کنسرنڈ اباؤٹ پروٹیکٹنگ دیئر آئیڈینٹی اینڈ انٹرسٹ. مسلمانوں میں اپنی شناخت اور مفادات کے تحفظ کا احساس پیدا ہوا. سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کے دوران مسلمانوں نے محسوس کیا کہ انہیں اپنی مذہبی، ثقافتی اور سیاسی شناخت کے تحفظ کے لیے منظم کوششیں کرنی ہوں گی. پولیٹیکل اویئرنیس انکریزڈ امنگ مسلمز اوور ٹائم. وقت کے ساتھ مسلمانوں میں سیاسی شعور میں اضافہ ہوا. تعلیم، سیاسی سرگرمیوں اور مختلف تحریکوں کے نتیجے میں مسلمانوں میں اپنے حقوق اور مستقبل کے بارے میں آگاہی بڑھتی گئی. These conditions encouraged Muslims to organize themselves politically. ان حالات نے مسلمانوں کو سیاسی تنظیم سازی کی طرف متوجہ کیا. اپنے حقوق کے تحفظ اور بہتر نمائندگی کے لیے مسلمان سیاسی طور پر منظم ہوئے، جس کے نتیجے میں مختلف سیاسی تنظیمیں اور تحریکیں وجود میں آئیں. نیکسٹ ہے اینڈ آف برٹش رول. برطانوی راج کا خاتمہ. اپوزیشن ٹو برٹش رول انکریزڈ اوور ٹائم. وقت گزرنے کے ساتھ برطانوی حکومت کے خلاف مخالفت میں اضافہ ہوا. برطانوی پالیسیوں، معاشی مشکلات اور سیاسی محرومیوں کے باعث عوام میں بے چینی بڑھتی گئی اور آزادی کی خواہش مضبوط ہوتی گئی. ڈفرینٹ پولیٹیکل اینڈ فریڈم موومنٹس ایمرجڈ. مختلف سیاسی اور آزادی کی تحریکیں وجود میں آئیں. برصغیر میں مختلف جماعتوں اور رہنماؤں نے آزادی کے لیے جدوجہد کی. ان تحریکوں نے عوام میں سیاسی شعور اور آزادی کے جذبے کو فروغ دیا. ڈیمانڈز فار سیلف گورنمنٹ became stronger. خود حکمرانی کے مطالبات مزید مضبوط ہوتے گئے. عوام چاہتی تھی کہ انہیں اپنے معاملات خود چلانے کا حق حاصل ہو اور حکومت میں ان کی مؤثر نمائندگی موجود ہو. The struggle for independence continued for many years. آزادی کی جدوجہد کئی برسوں تک جاری رہی. سیاسی مذاکرات، عوامی تحریکوں اور مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں آزادی کی تحریک مضبوط ہوتی گئی اور برطانوی اقتدار کو چیلنج ملتا رہا. برٹش رول finally ended in 1947. 1947 عیسوی میں برطانوی راج کا خاتمہ ہو گیا. طویل سیاسی جدوجہد اور بدلتے ہوئے عالمی حالات کے نتیجے میں برطانیہ نے برِ صغیر سے اپنی حکمرانی ختم کر دی. انڈیا اینڈ پاکستان ایمرجڈ ایز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس. پاکستان اور بھارت آزاد ریاستوں کے طور پر وجود میں آئے. 14 اور 15 اگست 1947 کو برِ صغیر دو آزاد ریاستوں پاکستان اور بھارت میں تقسیم ہو گیا اور برطانوی دور کا اختتام ہو گیا. ابھی ہم اس پورے ٹاپک کی کوئک ریویژن کر لیتے ہیں. کالونیلزم ان دا کنٹرول آف ون کنٹری بائی اندر فار اٹس اون بینیفٹ. استعمار سے مراد ایک ملک
کا دوسرے ملک پر اپنے مفاد کے لیے کنٹرول قائم کرنا ہے۔ استعماری طاقتیں عام طور پر سیاسی اقتدار، وسائل اور معیشت پر اپنا کنٹرول قائم کرتی ہیں۔ برٹش کالونیلزم ان دا سب کانٹیننٹ لاسٹڈ فرام 1858 ٹو 1947۔ برصغیر میں برطانوی استعمار 1858 سے 1947 تک جاری رہا۔ یہ دور برطانوی راج کہلاتا ہے جس میں برطانیہ نے براہ راست برصغیر پر حکومت کی۔ برٹش رول انٹروڈیوس ٹرانسپورٹ، کمیونیکیشن اینڈ انڈسٹریل انفراسٹرکچر۔ برطانوی دور میں ٹرانسپورٹ، مواصلات اور صنعتی ڈھانچے میں ترقی ہوئی۔ ریلوے، سڑکیں، ڈاک اور ٹیلی گراف جیسے نظام اسی دور میں وسعت اختیار کر گئے۔ اکانومک پالیسیز لارجلی بینیفٹڈ برٹن۔ معاشی پالیسیاں زیادہ تر برطانیہ کے مفاد میں تھیں۔ خام مال برطانیہ بھیجا جاتا تھا جبکہ تیار شدہ مصنوعات برصغیر میں فروخت کی جاتی تھیں۔ سوشل چینجز انکلوڈڈ انگلش ایجوکیشن اینڈ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز۔ سماجی تبدیلیوں میں انگریزی تعلیم اور انتظامی اصلاحات شامل تھیں۔ تعلیمی اور انتظامی شعبوں میں نئی تبدیلیاں متعارف کروائی گئیں جن کے مثبت اور منفی دونوں اثرات سامنے آئے۔ پولیٹیکل پالیسیز سچ ایز ڈیوائڈ اینڈ رول کریٹڈ لاسٹنگ افیکٹس۔ تقسیم کرو اور حکومت کرو جیسی سیاسی پالیسیوں نے گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان پالیسیوں نے برصغیر کی سیاست اور مختلف طبقات کے تعلقات پر دیر پا اثرات چھوڑے۔ ابھی ہم کچھ امپورٹنٹ کوسچنز دیکھ لیتے ہیں جو اس ٹاپک سے متعلق ہیں۔ پہلا سوال ہے واٹ از کالونیلزم، ایکسپلین اٹس مین فیچرز۔ استعمار کیا ہے، اس کی بنیادی خصوصیات بیان کریں۔ اس سوال کے جواب میں آپ بیان کریں کہ استعمار اس عمل کو کہتے ہیں جس میں ایک طاقتور ملک کسی دوسرے ملک یا علاقے پر قبضہ کر کے اس کے وسائل، معیشت اور حکومت پر کنٹرول حاصل کرتا ہے۔ پھر استعمار کی بنیادی خصوصیات بیان کریں جیسے سیاسی کنٹرول، معاشی استحصال، وسائل کا استعمال اور مقامی آبادی پر اثر رسوخ وغیرہ۔ نیکسٹ کوسچن ہے ڈسکرائب برٹش کالونیلزم ان دا انڈو پاک سب کانٹیننٹ۔ برصغیر پاک و ہند میں برطانوی استعمار کی وضاحت کریں۔ اس سوال کے جواب میں آپ وضاحت کریں کہ برطانوی استعمار 1858 سے 1947 تک برصغیر میں قائم رہا۔ برطانوی حکومت نے سیاسی اقتدار سنبھالا، انتظامی نظام نافذ کیا اور برصغیر کے وسائل کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ اس دور نے برصغیر کی سیاست، معیشت اور معاشرت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ نیکسٹ کوسچن ہے ڈسکس دا اکنامک امپیکٹس آف برٹش کالونیلزم۔ برطانوی استعمار کے معاشی اثرات بیان کریں۔ اس سوال کے جواب میں آپ بیان کریں کہ برطانوی استعمار نے برصغیر کی معیشت پر گہرے اثرات ڈالے۔ خام مال برطانیہ بھیجا جاتا تھا جبکہ تیار شدہ اشیاء واپس فروخت کی جاتی تھیں۔ اس پالیسی کے باعث مقامی صنعتوں اور زراعت کو نقصان پہنچا اور معاشی ترقی متاثر ہوئی وغیرہ۔ یہ تمام ڈیٹیل آپ اس کوسچن میں لکھ سکتے ہیں۔ چوتھا کوسچن ہے ایکسپلین دا سوشل اینڈ پولیٹیکل امپیکٹس آف برٹش کالونیلزم۔ برطانوی استعمار کے سماجی اور سیاسی اثرات کی وضاحت کریں۔ اس سوال کے جواب میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ برطانوی استعمار نے سماجی اور سیاسی زندگی کو بھی متاثر کیا۔ انگریزی تعلیم، قوانین اور انتظامی نظام متعارف کروائے گئے لیکن تعلیم اور مواقع سب کو یکساں طور پر حاصل نہ ہو سکے۔ سیاسی طور پر تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائی گئی جس سے مختلف سیاسی تحریکیں وجود میں آئیں۔ لاسٹ کوسچن ہے ہاؤ ڈڈ برٹش کالونیلزم کنٹریبیوٹ ٹو دا ایمرجنس آف پولیٹیکل موومنٹس ان دا سب کانٹیننٹ۔ برطانوی استعمار نے برصغیر میں سیاسی تحریکوں کے ابھرنے میں کس طرح کردار ادا کیا؟ اس سوال کے جواب میں آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ برطانوی پالیسیوں، سیاسی ناانصافیوں اور مسلمانوں کی کم نمائندگی نے سیاسی شعور کو بڑھایا۔ اسی پس منظر میں مختلف سیاسی تحریکیں اور تنظیمیں وجود میں آئیں جن میں آل انڈیا مسلم لیگ بھی شامل تھی۔ بعد میں یہی تحریکیں تحریک پاکستان کی بنیاد بنیں۔ الحمدللہ آج ہم نے استعمار اور برطانوی استعمار کے تصور کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ ہم نے جانا کہ برطانوی حکومت نے برصغیر کی معیشت، معاشرت، تعلیم اور سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اگرچہ بعض شعبوں میں ترقیاتی کام بھی ہوئے لیکن معاشی استحصال، سیاسی محرومی اور تقسیم کرو اور حکومت کرو جیسی پالیسیوں نے برصغیر کی عوام پر دور رس اثرات چھوڑے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہی حالات کے نتیجے میں سیاسی شعور میں اضافہ ہوا، مختلف آزادی کی تحریکیں سامنے آئیں اور بالآخر 1947 میں برطانوی راج کا خاتمہ ہوا۔ اگر اس سبق کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کسی نقطے پر مزید وضاحت چاہتے ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ کو کامیابیوں سے نوازے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔